صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محمد وآل محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المؤمنین وأولاد المعصومين حجج الله. صلوات. اللهم صل على محمد وآل أما محمد. بعد فقد قال الله في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور محمد و آل محمد کے درود و سلام سے. ایک اور درود بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا کرتے ہیں پروردگار سے ان ہستیوں کا واسطہ دے کر کہ جن کے صدقے میں یہ پوری عالمین خلق ہوئے. دعا کرتے ہیں رب محمد و آل محمد سے محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر کہ جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں، چاہے وہ ہماری ہیلتھ کے پرابلمز ہوں، چاہے فیملی کے پرابلمز ہوں، چاہے امیگریشن کے پرابلمز ہوں، یا جو بھی میٹرز ہوں، چاہے آپ کے فائنینشیل ایشوز ہوں یا فیملی ایشوز، جو بھی میٹرز ہوں، ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں ان ہستیوں کا واسطہ دے کے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں جلد از جلد حل ہوں. اور سب سے اہم دعا کے وقت کے ہمارے جو امام ہیں ان کا ظہور جلد از جلد. درود بھیجے ایک اور محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ لوگوں کے سامنے مستقل 5ویں تقریر اس امام مہندی سینٹر میں منعقد ہو رہی ہے رچمنڈ ورجینیا. اور آپ لوگوں کے سامنے مستقل آج 5ویں تقریر جو عنوان رکھا تھا، جو ٹاپک ان تقاریر کا رکھا تھا، وہ تھا علم اور آل محمد. علم اور محمد و آل محمد. اور پچھلی 4 تقاریر میں اسپیچز میں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کوشش کری کہ جو بھی کچھ اسرار ہیں آل محمد کے وہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے اس میں سے کچھ پیش کر سکیں. اور ہم نے شروع کی اسپیچز میں تھوڑا سا ریویو اور پھر آج کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں
اسٹارٹ کری تھی، بات شروع کری تھی کہ یہ علم کہتے کس کو ہے اور اس کے درجات کیا ہوتے ہیں، لیولز کیا ہوتے ہیں، اسٹیپس کیا ہوتے ہیں. کیونکہ جنرلی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ علم ہی انفارمیشن ہے، عام معلومات، عام انفارمیشن، کامن انفارمیشن علم نہیں ہوتا. علم is something else, information is something else. Information first step ہوتا ہے. You need to convert information into knowledge. convert کرنا پڑے گا معلومات کو معرفت میں، اور معرفت میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو اس انفارمیشن پہ کرنا پڑے گا غور و فکر، اس کی کرنی پڑے گی انالیسس. جتنی زیادہ انالیسس کریں گے اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اور جتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپ کے لیولز انکریز ہوتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے. اور جب یہ معرفت کے، نالج کے اسٹیپ اپنے پیک پہ پہنچ جاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تو وہاں وزڈم کے ڈورز اوپن ہوتے ہیں، اور وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ آؤٹ آف دا باکس سوچ کر کوئی نیو چیز انوینٹ کرتے ہیں. تو وہ انوینشن کا جو لیول ہوتا ہے وہ تبھی آتا ہے جب آپ کسی بھی ٹاپک پہ اس کی ڈیپ انالیسس کر کے اس کے ایکسٹریکٹ کریں اس میں سے کور. اور جب آؤٹ آف دا باکس ہوتا ہے، جو چیز باکس سے باہر ہو، اس کا مطلب آپ کی سوچ میں وہ چیز نہیں تھی. تو جو سوچ میں چیز نہیں تھی اس کا مطلب کسی نے عطا کری. اور علم اسی لیے مولا نے کہا، آل محمد نے کہا کہ علم مخلوق ہے اور علم عطا ہوتا ہے، اور علم اس ہی کو عطا ہوتا ہے جو اس تک پہنچ جائے. اور پھر آل محمد نے کہا کہ ہم ہی تو ہیں وہ علم. پھر انہوں نے کہا چاہے علم مشرق میں ہو، چاہے علم مغرب میں ہو، کہیں بھی علم ہو، وہ جو سا بھی علم ہو، وہ جہاں سے نکل رہا ہوگا اس کا مین سورس جو ہوگا وہ ہم ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ خالی اسلامک علم آل محمد کے ہیں. میں نے اپنی پرانی تقریر میں ان کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ خالی یہ نہیں ہے کہ اسلامک تعلیم آل محمد سے آئی، نہیں، ہر علم، ہر ایریا، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے اکنامکس ہو، چاہے کیمسٹری ہو، چاہے بایولوجی ہو، کوئی سی بھی آپ ایریے کو لے لیں، وہ جو کچھ علم ہے وہ آل محمد سے کہیں نہ کہیں ضرور کنیکٹ ہو رہا ہوگا. اس کی جو مین سورس ہوگی وہ آل محمد. پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ علم تک پہنچنے کے لیے انفارمیشن کو کنورٹ کریں گے جب آپ نالج میں، تو آپ کو دماغ میں جو عقل ہے، یعنی کہ برین میں جو مائنڈ ہے، اس مائنڈ میں موجود انٹیلیجنسی کو استعمال کرنا ہے. تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے بات، جو پرانے سن رہے کنٹینیوس میرے ساتھ ہوں گے. برین میں مائنڈ ہوتا ہے، برین ہے فزیکل، مائنڈ فزیکل نہیں ہے. برین میں مائنڈ ہوتا ہے، مائنڈ میں انٹیلیجنسی ہوتی ہے. انٹیلیجنسی کو امپروو کیا جا سکتا ہے، انٹیلیجنسی کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور جب انٹیلیجنسی اپنے پیک پہ پہنچتی ہے تو مائنڈ انکریز ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برین کا تعلق ہے فزکس سے. فزیکل برین فزیکل اینٹی ہے، فزیکل چیز ہے. مائنڈ فزیکل نہیں ہے، مائنڈ کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے روح کے ساتھ، اور انٹیلیجنسی کا تعلق ہوتا ہے نفس کے ساتھ. اور پھر لاسٹ اسپیچ جو میری تھی کل کی، اس کے اندر
میں نے آپ کو مولا علی کے خطبے کو ایکسٹریکٹ کر کے آسان الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کری تھی کہ کتنے ٹائپ کی ایک انسان میں نفوس ہوتی ہیں، نفس ہوتی ہیں۔ پھر میں نے تھوڑا سا ریپیٹ کر رہا ہوں، قرآن کے اندر نفس 295 ٹائم مینشن ہے قرآن میں، روح 25 ٹائم مینشن ہے قرآن میں، اور 3 اور تراب 29 ٹائم مینشن ہے ان قرآن۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ انسان کے اندر روح الگ ہے، جسم الگ ہے، نفس الگ ہے، اور پھر میں نے کل آپ لوگوں کے سامنے سماعتوں کی نظر آپ لوگوں کو پیش کیا تھا کہ 7 ٹائپ کی نفوس ہوتی ہیں، نفس ہوتی ہیں۔ بریفلی میں نے بتایا تھا آپ کو، کوشش کری تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی مخلوق پیدا ہوتی ہے، تو اس میں صرف 2 نفس ہوتی ہیں، نفس طبعی، نفس حیوانی۔ اور پھر جب بچہ 2 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں نفس ناطقہ ایکٹیو ہوتی ہے، اور نفس ناطقہ کے ساتھ نفس لوامہ اور نفس امارہ بھی ساتھ میں ایکٹیو ہوتی ہے۔ اور پھر لاسٹ اسپیچ میں نے نفس ناطقہ کی کیا خوراک ہے، کیا اس کا فوڈ ہے، کون سی انرجی اس کو چاہیے ہے، وہ میں نے ڈسکس کیا تھا۔ نفس لوامہ کی بھی انرجی کو ڈسکس کیا تھا کہ کیا اس کو چاہیے ہے، اور نفس امارہ کی بھی میں نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا تھا۔ اچھا، بات کو اسی کو، آج میرا پلان حقیقت میں یہ نہیں تھا کہ میں اسی ٹاپک کو آگے لے کر جاؤں، مگر کچھ میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں نے، بانیان نے بھی کہا کہ اسی کو ذرا سا اس کو کنکلوڈ کریں، کیونکہ ابھی یہ ٹاپک وہ ہے جو کم سے کم اس میں 10 دن بھی کم ہے، بٹ ایٹ لیسٹ بریفلی آئیڈیا آپ لوگوں کو کل تھوڑا بہت ہو گیا تھا۔ آج میں اس کو ٹرائی کروں گا کہ کہیں نہ کہیں کنکلوڈ کروں، اگر آپ ساتھ ہیں میرے۔ درود بھیجے گا اور محمد والے محمد۔ تو کل جہاں بات چھوڑی تھی وہاں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ 3 نفس، آپ کو میرے خیال میں اس میں کوئی کنفیوژن اب نہیں ہونی چاہیے۔ کل 1 گھنٹہ تقریباً اس پہ ہم نے اسی ٹاپک پہ بات کری۔ اب یہ جو 3 نفس جو 2 سال کی عمر میں ایکٹیو ہوتے ہیں، یہ 9 سے 13 سال کی عمر میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ جو نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ناطقہ جو تھے نا، یہ 3 یہ ایکٹیو ہوئے تھے 2 سال میں، اور یہ کمپلیٹ کا مطلب جیسے میری ہائٹ ہے، یہ میری ہائٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اب نہیں بڑھ سکتی، یہ کمپلیٹ ہو گئی، مگر کمپلیٹ میری ہائٹ تو مکمل ہو گئی، مگر میری اسٹرینتھ کم اور زیادہ ابھی بھی ہو سکتی ہے، صحیح ہے؟ اسی طرح نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ناطقہ 9 سے 13 سال کے درمیان کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں میں 9 سال، لڑکوں میں 13 سال۔ یہی وجہ ہے کہ 9 سال میں نماز فرض کری گئی، اور آدمیوں پہ 13، لڑکوں میں 13 سال پہ۔ کیوں 13 سال میں نماز، 12 سال میں کیوں نہیں؟ اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ اب نفس ناطقہ، نفس امارہ، نفس لوامہ ٹوٹل ایکٹیو ہو کے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ اپنی اسٹرینتھ کو بڑھائے گا، اب یہ پورا ہو چکا ہے، اب اس کی نیڈز فل ہوں گی، اب اس کو پورا کھانا چاہیے۔ اب یہاں سے فائٹ شروع ہوئی ہے پراپر۔ میں بات پہنچا پایا؟ بات یہ سمجھ آئی آپ؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا وہ ٹاپک بھی ہے، بات یہ ہے، مگر یہ کوشش کر رہا ہوں میں اس کو انٹرسٹنگ بنانے کی۔ یہاں تک ہم نے بات کمپلیٹ کری۔ نفس ناطقہ کی خوراک کیا تھی؟ علم۔ اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اگر آپ نفس ناطقہ پہ کنٹرول کر لیں تو آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کل جو بہت اچھی جناب حر سے اچھی اگزامپل نہیں ہے، اور اس سے اچھی کوئی میرے خیال میں کوئی ہے ہی نہیں، تو جناب حر نے یہ ثابت کیا کہ اگر اپنے نفس امارہ کو، شیطانی جو نفس ہے اس کو ختم کرنا ہے تو آل محمد کے در پہ آ گئے۔ آپ آل محمد سے جتنا قریب ہوں گے
آپ کا یہ نفس ختم ہوگا. اور میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ یہ نفس امارہ اور نفس لوامہ انورسلی پروپورشنل ہیں. ایک بڑھتا ہے تو ایک کم ہوتا ہے. جیسے ہی نفس امارہ کم ہوگا آٹومیٹکلی نفس لوامہ زیادہ ہو جائے گا, مطلب پاورفل ہو جائے گا. صحیح. اب جب آپ واپس اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں گے تو پھر اب یہ کنٹینیوس, آپ امیجن کریں, کنٹینیوس جو ہے نا بیلنسنگ ہو رہی ہے. کبھی امارہ حاوی, کبھی لوامہ حاوی, کبھی امارہ حاوی, کبھی لوامہ حاوی. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ انسان میں وہ خصوصیت ہے کہ گھٹ کے جانور سے بدتر ہو جائے اور بڑھ کے فرشتوں سے افضل ہو جائے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ میری بات سمجھ رہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ گھٹ کے, یعنی کہ نفس امارہ جب انتہا پہ پہنچ گیا تو جانور سے بدتر, اور نفس لوامہ اگر بڑھ گیا تو فرشتوں سے افضل. تو یہ اصل میں جو کھیل ہے نا وہ ہے ہی ان تین نفس کا. یہ ہے ہی اصل ان تین نفس کا. اگر ان نفس کی, اچھا یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. مشکل, اب جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, گاڑی چلانا مشکل ہے یا آسان؟ جس کو نہیں آتی اس کے لیے مشکل, جس کو آتی ہے اس کے لیے آسان. تو ہر چیز کا یہی حال ہے. ہر وہ چیز جس کو آپ مشکل کہتے ہیں وہ اس وقت تک مشکل ہوتی ہے جب تک آتی نہیں ہے. جس دن آ گئی اس دن آسان. ایسا ہی ہے دنیا میں, ہر کام ایسا ہی ہے. تو وہ یہاں بھی ایسا ہی ہے. اگر اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل اتنا ہے نہیں, کیونکہ سب سے ہمارے پاس تو اتنا ایزیسٹ وے آل محمد نے ہمیں اپنا در بنا کے دیے ہی اس لیے ہے ان کے پاس رہو, بس ان سے کنیکٹڈ رہو. ان سے کنیکٹڈ رہو گے تو آپ اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں. اب میں نے یہ بریفلی, اب آپ کو میرے خیال میں آئیڈیا ہو گیا. ان تین کی میں نے بات کری, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس ناطقہ. نفس ناطقہ ہے مین, میں نے آپ کو کل بھی بتائی, یہ ہے کور, یہ ہے سیلف, یہ ہوں میں. جو میں ہوں نا, میں یہ چاہتا ہوں, یہ جو میں ہوں یہ ہے نفس ناطقہ. نفس ناطقہ جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا, جیسے میری یہ بچوں کی ایک میکسیمم ہائٹ کے بعد اب یہ نہیں بڑھیں گے, اسی طرح نفس ناطقہ کی ایک میکسیمم پیک ہے. اب یہ پیک آپ کیسے پہنچیں گے؟ اس کو علم دے کر, علم دیتے جائیں گے, اس کے درجات, اس کے لیولز بڑھتے جائیں گے. علم اور آیا, لیول اور بڑھا. علم کا مطلب معرفت, ایکسٹریم معرفت از کالڈ علم, آسان الفاظوں میں. ایکسٹریم معرفت, ایکسٹریم انڈرسٹینڈنگ, سب سے ہر چیز میں پوری گرفت, وہاں سے علم کے قطرے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کسی بھی چیز پہ تو آپ معرفت زیادہ بڑھاتے رہیں, معرفت یعنی نالج کو انکریز کرتے جائیں, آپ کے نفس ناطقہ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے, لیول انکریز ہوتے رہیں گے. جب یہ اپنے میکسیمم پہ پہنچ جائے گا تو وہاں سے نفس قدوسی سٹارٹ ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا 7 نفس ہیں, 5 نفس کے بارے میں کل ڈسکس کیا تھا. یہاں سے نفس قدوسی اسٹارٹ ہوتا ہے. اب نفس قدوسی وہ ہے جس کو اگر کوئی چھو لے تو اس کا مطلب وہ اپنے نفس پہ پورا قابو کیا ہوا ہے. جس نے بھی اپنے نفس کے اوپر پورا کنٹرول ہے, اس کا مطلب یہ نشانی ہے. بھائی ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے. میری ہائٹ یہاں تک بڑھے گی, ایک نشانی ہو گئی. بچہ بالغ ہوا, ایک نشانی. ہر چیز, بزرگی آئی, ایک نشانی ہوئی. ادھیڑ عمر آئی, ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے. تو نفس قدوسی کی نشانی یہ ہے ایکٹیو ہونے کی. یہاں سے ایکٹیو ہو رہا ہے, کمپلیٹ نہیں ہوا. نفس قدوسی اسٹارٹ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے نفس پہ پورا قابو حاصل کر چکے ہیں. بات سمجھ آئی یہاں تک؟
کل بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں، جو آپ انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں، وہ آپ اپنے فزیکل 5 سینسز سے کر رہے ہیں. بھائی 5 ہے نا، بھائی چکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سونگ رہے ہیں، 5 جو سینسز ہیں، ان 5 فزیکل سینسز کے تھرو آپ انفارمیشن لے رہے ہیں. اس انفارمیشن پہ آپ کا نفس ناطقہ انالیسس کر رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے. انٹیلیجنسی جو ہے وہ انٹیلیجنسی اس پہ اس کی انالیسس کر رہی ہے، اور انالیسس کر کے اپنے درجات، اپنے لیولز کو، اپنے انڈرسٹینڈنگ کو انکریز کر رہی ہے. یہ ہو گیا نفس قدوسی. بریف آئیڈیا آپ لوگوں کو ہو گیا. جب نفس قدوسی اپنے انتہا پہ پہنچتی ہے، بھائی نفس قدوسی بھی تو بڑھے گی. اب نفس قدوسی کیسے بڑھے گی یہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے، میں اس کو نہیں چھو رہا، بٹ ایک آئیڈیا ہو گیا آپ کو کہ نفس قدوسی ہوتی کیا ہے. نفس قدوسی جب اپنے ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے تو وہاں سے نفس الہی شروع ہوتی ہے، اور نفس الہی لے کر آتے ہیں انبیاء. انبیاء جو ہوتے ہیں نبی، میں نے آپ کو پہلے دن دوسرے دن کی اسپیچ میں بتایا تھا، امام رضا علیہ السلام کی حدیث پڑھ کے امام رضا کی حدیث سن کے پڑھ کے سنائی تھی کہ نبی کے پاس 40 لیول کا علم ہوتا ہے، رسول کے پاس 46 لیول کا علم ہوتا ہے، اولی العزم رسول کے پاس 60 لیول کا علم ہوتا ہے، اور آل محمد کے پاس 70 جو میکسیمم علم ہے. تو جو 40 لیول کا علم لے کر آئے ہیں، ان کو عطا ہوا علم ہے، ان کا علم ایبسلیوٹ ہے. ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، میں فرض کریں علم حاصل کرتا ہوں اور نفس قدوسی تک پہنچتا ہوں، تو میرا جو بھی علم ہے یہ ریلیٹو نالج ہے، یہاں سے لیا، یہاں سے لیا، یہاں سے لیا، یہاں سے لیا، اس کو ریلیٹیولی میں نے اپنے درجات کو انکریز کیا. ریلیٹو کا مطلب کہیں نہ کہیں غلطی کی گنجائش موجود، یعنی کہ معصوم نہیں. اب 40 درجہ جو نبی علم لے کر آئے گا وہ معصوم ہوگا یا نہیں؟ معصوم ہوگا نہیں. نبی کو جو نہیں معصوم مانتے وہ علم سے دور ہیں، علم کو سمجھ آئی نہیں. جس کے پاس علم، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، غلطی ہم کرتے ہی تب ہے جب پتہ نہیں ہوتا. جب پتہ چل جائے تو غلطی نہیں ہوگا. اور بھائی اور جو اللہ کی طرف سے پتہ کر کے آئے اس سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ اور یہ نبی کا کام ہے، یہ نبی ہے. اور جس کے پاس 70 درجہ علم ہو، ممکن ہے کہ وہ غلطی کرے، ممکن ہے، ممکن. اسی لیے تو کہا کہ یہ رچ سے دور ہے، یہ رچ سے دور ہے. کیوں رچ سے دور ہے؟ کیونکہ علم ہی علم ہے. جہاں علم ہوگا وہاں رچ ہو ہی نہیں. جہاں علم ہوگا وہاں رچ ممکن ہی نہیں، وہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں علم ہو. تو آپ کو بریفلی میں نے بتایا نفس قدوسی کے بارے میں اور نفس الہی کے بارے میں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور روح سے آنے سے پہلے، روح کے اوپر آنے سے پہلے میں نے آپ کو اور بتایا تھا، میں نے کہا تھا ٹوٹل ایک انسان میں 17 لوگ ہوتے ہیں. 17، ایک نہیں ہوں میں، 17 ہوں. 7 میں نے بھی گنوا دیا آپ کو. 7 قسم کی نفوس ہوتی ہیں. اچھا ہے مجھ میں 7، ایکٹیو 5 ہیں، 7، 2 ابھی ڈی ایکٹیو ہیں، ایکٹیو نہیں ہوئی. ایکٹیو کرنے کی صلاحیت ہے میرے پاس، صحیح. تو بات یہ کسی کے پاس 6 ہیں، کسی کے پاس 7 ہیں. جس کے پاس 7 ہے وہ نبی ہے، یہاں سے نبوت اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو میں نے آپ کو یہ بریفلی آئیڈیا بتا دیا. اب اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے 6 محافظ ہیں، ہمارے 6 محافظ ہیں. کہاں لکھا ہے؟ آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف. درود بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک اور درود بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. جی، سورہ
انفطار آیت نمبر 10. یہ ریفرنس اس لیے لے کر آ رہا ہوتا ہوں کہ پڑھ اس لیے دیکھ کے رہا ہوتا ہوں کہ ریفرنس ایگزیکٹلی وہ رہے، یاد آپ بھول سکتے ہیں. اس کے اندر 10ویں آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِمْ لِحَافِظُونَ، اور تم پر نگہبان مقرر کیے گئے. اور پھر سورہ رات کی آیت نمبر 11 کے اندر کھل کے بات ہوئی. ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اس کے آگے اور پیچھے اور ہر سمت سے محافظ ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ہر انسان کی بات ہے. ہر سمت پہ اللہ نے محافظ رکھے ہیں ہر شخص پہ. اور 6 جہتیں ہیں، 6 ڈائریکشنز ہیں، ڈائمینشنز ہے. 3D کے اندر 6 ڈائمینشنز ہوتی ہیں. 3 ڈائمینشن میں ہر ایک ڈائمینشن میں پلس مائنس ہوتا ہے، تو ٹوٹل 6 ڈائمینشنز ہوتی ہیں. تو 6 طرف ہر طرف ایک محافظ ہے. اچھا کیوں ہے بھیا محافظ؟ محافظ کو آسان الفاظوں میں کیا کہتے ہیں؟ گارڈ. بھائی گارڈ وہی اسی کے پاس ہوتا ہے نا. میرے پاس تو گارڈ نہیں ہے بھائی. کیوں گارڈ نہیں ہو؟ میری کوئی ورت نہیں ہے. جس کی ورت نہیں ہوگی وہ گارڈ نہیں رکھے گا. اب جس کی ویلیو ہوگی اس کی گارڈ ہونے چاہیے یا نہیں؟ لاجیکل بات ہے یا نہیں؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ 6 گارڈ ہیں. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا کہ ہر شخص پروردگار کی نظر میں کوئی خاص مقام رکھتا ہے. ہر شخص. یہاں مسلمان غیر مسلمان کی بات نہیں ہے. ہر شخص، ہر انسان ایک خاص مقام رکھتا ہے پروردگار کی نظر میں. اسی لیے اس نے 6 گارڈ رکھے. 6 گارڈ اس لیے رکھے کیونکہ کوئی نہ کوئی ہے جو مستقل اس انسان پہ حملہ کرتا رہتا ہے. اور اگر یہ ایک ہٹ کے ٹاپک، جنات اور جو دوسری مخلوق ہے نا، وہ انسان کے مقابلے میں جنات کا جو ریشیو ہے وہ 1:6 کا ریشیو ہے. ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو 6 جنات پیدا ہوتے ہیں. تو 1:6 کا ریشیو آپ سامنے رکھیں. پتہ یہ چلا ہر ایک انسان پہ 6 مخلوق ہر وقت حملہ کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جنات حملہ کرتے ہیں، یہ میرا مقصد نہیں ہے. میں صرف بتانے کے لیے، صرف جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ. 6 طرف سے محافظ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت 6 طرف سے آپ کے اوپر حملہ ہونے کا چانس ہے. پروردگار نے محافظ رکھے ہیں. اب یہ بتائیے مجھے کہ اگر آپ میں جس کے پاس یہاں گارڈ ہیں، مجھے نہیں پتا کسی کے پاس ہے، اگر فرض کریں میں اپنے گارڈ رکھتا ہوں تو ان گارڈ کی ذمہ داری کھانے پینے کی میری ہوگی، ہاں یا نہیں؟ ہوگی یا نہیں؟ اب گارڈ تو ہیں، بیچاروں کو کچھ دیا ہی نہیں کریں. گارڈ تو ہیں ہمارے ساتھ مگر ان کو کچھ دیا ہی نہیں. جب ان کو دیا ہی نہیں تو بھائی ایتھوپیا کے گارڈ ہو گئے جن کی خود چلنے میں مشکل ہو رہی ہے. تو جب اب بتائیے مد مقابل شیاطین مستقل آپ پہ حملہ کرتے ہیں. بھیا یہاں فزیکل شیطان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں فزیکل بات نہیں ہو رہی. یعنی کہ اب انسان جو پریشانیوں میں گھرتا ہے اس کا ریزن ہی یہی ہوتا ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا. بھیا آپ نے کچھ نہیں کیا مگر اس کے ساتھ بھی کچھ نہیں کیا، اس کو کچھ دیا ہی نہیں. گارڈز کو بھی تو کچھ نہیں دیا. یعنی اپنی پروٹیکشن آپ نے نہیں کری. آسان الفاظوں میں ایک جملے میں کہانی کو پورا سمیٹتا ہوں. اگر اس گھر میں دروازے میں کھول کے رکھوں تو کیا ہوگا؟ مستقل دروازے کھڑکیاں کھلی ہوئی تو کیا ہوگا؟ اب ضروری نہیں ہے کوئی باقاعدہ اس گھر پہ حملہ کروائے، ناٹ نیسیسری. ایرا غیرہ آنے والا، ادھر ادھر سے گزرنے والا کوئی بھی چوہا، بلی، کتا، XYZ، سانپ
बिच्छू कमरे में आएगा या नहीं आएगा? बस यही सूरत हाल इंसान के साथ है। अल्लाह ने 6 गार्ड रखे हैं, मगर 6 गार्ड को दिया कुछ नहीं, तो वो है कमजोर। इसको कहते हैं दरवाजे हैं खुले हुए आपके। जब दरवाजे हैं खुले हुए तो कोई भी कभी भी हमला हो सकता है आप पे। आपने ख्याल नहीं किया। अगेन, ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, मुझे यूं करके दरवाजा खाली बंद करना है जैसे यहाँ का है। कोई ये नहीं है कि मुझे यहाँ फौज बुलवा के जो है ना इसको घिरवाना है। नॉट, अगेन ये नेचुरल प्रोसेस है, मगर उस नेचुरल प्रोसेस में जैसे बॉडी को अगर मैं खाना प्रॉपर ना दूं तो क्या हाल होगा आपको पता है। और वही वाली बात कि इंडिया के जो हजरात हैं वो सूखे होते हैं, ऐसा ही है। यहाँ के भारी होते हैं, क्यों भाई? क्यों? ऐसा ही है ना, और तो कोई रीजन नहीं है। उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, यही रीजन है ना, और क्या? अगेन, इंडिया को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जनरली वो थिन होते हैं। तो बात यही है, डाइट पूरी जब नहीं मिलती है फिजिकली तो आप कमजोर होते हैं। जिसको डाइट फिजिकली प्रॉपर मिलती है वो नॉर्मल होता है, वो इतना होता है कि किसी को भी रोक सके, उससे लड़ सके, ऐसा है। तो बिल्कुल यही सिचुएशन यहाँ हमारे साथ है। अब इनकी डाइट क्या है इसके ऊपर, क्योंकि बात बहुत आगे चली जाएगी, मैंने 10 आइडिया, अगेन एक ही डाइट है, आसान अल्फाजों में बता रहा हूँ। आले मोहम्मद से करीब रहेंगे, आपकी चीजें खुद ब खुद सेटल होती रहेंगी। कल इसको मैं दूसरे अंदाज से साइंस से बात करूंगा, इन्हीं टॉपिक्स को, बट टोटली इन डिफरेंट वे, तो शायद बात और क्लियर हो। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। बात समझ आ गई? यहाँ तक बोर तो नहीं हो रहा है? साथी है मेरे साथ, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं कर रहे जो बियॉन्ड आपके हद सर के ऊपर से जा रहा है? मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये 6 मुहाफिज की मैंने बात कर दी, फिर करामुल कातबीन की बात इसी सूरह की 11वीं आयत के अंदर फिर मौजूद है। करामुल कातबीन हो गए, कितने हो गए? 6 + 2 + 7 15 हो गए, 2 रह गए, 1 हो गया जिस्म, हो गए 16, 1 हो गई रूह। अब मैं 10 मिनट रूह के ऊपर लूंगा कि रूह क्या चीज होती है और रूह का हमारा मेन किरदार क्या है हमारी लाइफ में, और रूह की स्ट्रेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे किया जाता है, और कितनी टाइप की रूह होती हैं, और ये हर टाइप की रूह हर इंसान में अलग अलग रूह क्यों होती है। इन टॉपिक्स को थोड़ा सा ब्रीफली, क्योंकि अगेन मेरा मकसद इन 2, पहले तो मैंने एक ही मजलिस सोची थी, एक ही स्पीच सोची थी, मगर ये कि ये ब्रीफ आइडिया सबको होना चाहिए। आप खुद हर चीज के हाथ आपके हाथ में है, आप सब कर सकते हैं। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। आवाज़े बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और खुशनुदी बी फातिमा ज़हरा बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब बात करते हैं आखिरी जो हमारा जो 17वां 17 नंबर का जो चीज एंटिटी मौजूद है हमारी बॉडी में, वो है रूह। रूह जो है फिर बसायरुल दराजात वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर मौला से पूछा गया कि रूह क्या है, और कुरान के अंदर भी है कि ना सरुका अना रूह के बारे में सवाल करो तो रूह का ये कुछ भी नहीं है, खाली अमरे रब्बी है। ये सबको आयत पता है, तो मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अमरे रब्बी तो है, अमरे रब्बी का क्या मतलब, अल्लाह का अम्र का क्या मतलब। अब क्या, जब मैं सवाल कर सकता हूँ तो मौला के सामने भी तो सवाल हुए हैं ना। यही सवाल पूछा गया कि ये क्या है, रूह है क्या। तो मौला फरमाते हैं कि रूह 2 किस्म से बनती है, एक आलाइन से, एक सिज्जीन से। दोनों लफ्ज कुरान के हैं। आलाइन से रूह बनी हुई और सिज्जीन की रूह। आलाइन है जन्नत के मट्टी, जन्नत का मटेरियल, और सिज्जीन है जहन्नुम का मटेरियल। रूह में भी कोई तो कोई मटेरियल है ना। रूह लफ्ज निकला है रह से, रह का मतलब होता है हवा, हवा जैसी है, कसीफ है, बिल्कुल लाइट है रूह, मगर एग्जिस्टेंस है रूह। और आजकल मेटाफिजिक्स में
क्वांटम फिजिक्स में इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है कि कोई ना कोई चीज तो मौजूद है। अच्छा, छोटी सी बात बताता हूं, ये बताएं, जब मौत आती है किसी भी इंसान को तो होता क्या है? तो ये जो तीन चीजें हैं ना, ये डिवाइड हो जाती हैं, रूह, नफ्स और जिस्म, ये डिवाइड हो जाती हैं। जब ये सेपरेट हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, तो होता क्या है, बॉडी जो है वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है। ऐसा है क्यों? बॉडी इस वक्त डीकम्पोज क्यों नहीं हो रही मेरी? पता ये चला, रूह ने इसको डीकम्पोज से रोक कर कंपोज करके रखा हुआ है। रूह ने बॉडी को कंपोज रखा है, कंपोजिशन में है, एक साथ है, जितने भी हमारे एलिमेंट हैं बॉडी में एक साथ जो जुड़े हुए हैं, वो रूह की एनर्जी की वजह से। रूह जो है क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, एनर्जी, लाइक एनर्जी, ये एनर्जी है। परसों मैंने प्लान किया है इमाम ज़माना पे स्पीच करने का, ये वाला थोड़ा सा पॉइंट वहां और क्लियर हो जाएगा। तो रूह जो है एनर्जी है जो कनेक्ट करके रखती है तमाम बॉडी को। दो तरह की रूह है, आलाइन की, सिज्जीन की। अब ये आलाइन की आलाइन में क्यों है, सिज्जीन की सिज्जीन में क्यों है? यानी कि एक अच्छी रूह, आसान अल्फाजों में, एक अच्छी रूह, एक बुरी रूह, फिर अच्छी में बुरी रूह और बुरी में अच्छी रूह, चार रूहें बन गई। मैंने परसों भी बताया था कि ये जो रूहों की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, आलम अरवाह की मैं बात कर रहा हूं, आलम दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। आलम अरवाह में डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। मैं बता रहा हूं, अल्फाज आले मोहम्मद के हैं भाई, मेरे अल्फाज नहीं है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, रूहों के चार हिस्से बने हैं, ये आलम अरवाह में हुए हैं। और आलम अरवाह में इसलिए हुए हैं क्योंकि आलम अरवाह में हुआ था एक इम्तिहान, एक टेस्ट हुआ था, और वो टेस्ट कुछ नहीं था, विलायत का टेस्ट था। विलायत का टेस्ट था। जिसने विलायत को डायरेक्ट कबूल किया वो आलाइन में हो गया, अच्छी रूह बन गई। जिसने इनकार किया वो बुरी रूह बन गई। कुछ ने देर करी, वो अच्छी में बुरी हो गई। और कुछ ने बस मान लिया, मुनाफिकीन वाले जो होते हैं वो बुरे में अच्छे। मुनाफिक कहते ही उसको हैं जो जाहिर अच्छा, जाहिरन अच्छा हो, अंदर से बुरा हो। ये वो वाली कैटेगरी है। चार किस्म से कैटेगरी। फिर जब इस दुनिया में कोई नया बच्चा आने वाला होता है, अब ये जो डॉक्टर हैं ये बताएंगे, थर्ड मंथ में, तीसरे महीने में, ये तीसरे महीने से पहले जो अभी रूह नहीं आती, जब रूह आती है तो यहां से आवाज दी जाती है कि ये कौन सी कैटेगरी इसमें आनी है। अब ये आप समझें, एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम परवरदिगार ने बनाई हुई है। आप इमेजिन कर, हम एआई करते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो ट्रू इंटेलिजेंस होगा उसका क्या हाल होगा? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम कहते हैं एआई आएगी दुनिया बदल दी जाएगी, यही है ना। कभी एआई पे क्या बात करूं, ये मेरा कोर एरिया है। एआई दुनिया बदल देगी। अगर एआई को छोड़ के मैं ओरिजिनल इंटेलिजेंस ले आऊं तो क्या हाल होगा? और ओरिजिनल इंटेलिजेंसी पता है कब आएगी? जब इमाम का ज़हूर होगा। जब इमाम का ज़हूर हो, तो मौला कहते हैं जब इमाम का ज़हूर होगा तो मौला अपने शियों पे नजरे करम करेंगे और उनकी अक्लें, इंटेलिजेंसी नहीं, अक्लें कामिल हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। इंटेलिजेंसी छोटी होती है, अकल बड़ी होती है। जिसकी अकल कामिल हो जाए उसकी इंटेलिजेंसी का तो ना पूछो। आप इमेजिन कर, ये होगी ओरिजिनल इंटेलिजेंस।
تو روح کا جو کام ہوتا ہے، ٹائم بالکل ختم ہو گیا، میں اپنی بات کو پہنچا ہی نہیں پایا. روح کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، دو قسم کی روح تو ہو گئی، اب انسان میں روح آ گئی، اب مجھ میں روح آ گئی، آپ سب میں روح آ گئی. روح کا جو کام ہوتا، اچھا میں نے بتایا تھا کہ نفس سے امارہ کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے شیطان کے ساتھ، نفس سے لوامہ کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے امام کے ساتھ. یہ ڈائریکٹ جو لنک ہوتا ہے، اس لنک کے بیچ میں جو کمیونیکیشن میڈیم ہے وہ روح ہے. اب جو ٹیلی کام والے ہیں وہ تو میری بات کو ایگزیکٹلی سمجھ گئے ہوں گے. کیسے میں بتاؤں؟ میرے موبائل میں سگنل پورے نہیں آ رہے. میرا موبائل جو ہے نا یہ لنکنگ ڈیوائس ہے، میرا فون آپ کے فون سے لنک کر سکتا ہے. یہ ہے نفس. موبائل سیٹ از نتھنگ، اٹس ایکٹ لائک اے نفس. مگر ان دو نفوس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کمیونیکیشن لنک ہونا چاہیے. موبائل کے سگنل میرے پاس بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. یہ جو موبائل کے سگنل ہے نا، یہ جو کمیونیکیشن لنک ہے، یہ جو کمیونیکیشن چینل ہے، یہ کریٹ کرتی ہے روح. اگر آپ نے نفس کو تو تطہیر کر لیا اور قابو میں کر لیا، مگر اگر کمیونیکیشن لنک ویک ہے، اگر موبائل تو میں نے جو ہے ایپل کا 15واں نمبر جو ہے سب سے لیٹسٹ لے کر رکھا ہے، سگنل نہیں آ رہے، سگنل ویک ہے. تو سگنل اگر ویک ہے تو اچھے موبائل کی کوئی ورت نہیں ہوتی. یہ جو سگنل کا کام ہے نا، یہ ہے روح. یہاں کام آتا ہے روح کا. روح کی الگ پھر کیٹیگری آتی ہے کہ روح کو طاقتور، یعنی کہ سگنل اسٹرینتھ کیسے کیا جائے، سگنل کی اسٹرینتھ، سگنل کو اسٹرینتھ کیسے کیا جاتا ہے. سگنل کے اندر پھر دوسری چیز کی ہوتی ہے، سگنل میں امپیورٹیز ہوتی ہیں، سگنل کو کنڈیشن کیا جاتا ہے، سگنل کنڈیشننگ کی جاتی ہے. اسی طرح انسان اپنے روح کی بھی سگنل کنڈیشننگ کر سکتا ہے، اس میں فلٹر لگا کے امپیورٹیز کو ہٹایا جا سکتا ہے. اب اگر میرا روح اسٹرانگ ہوگی تو میرا کمیونیکیشن آسانی سے ہوگا. اور جب آپ کی کمیونیکیشن یعنی کہ روح کیا ہے میں نے بتایا، اس کے اندر وائبریشن ہوتی ہے. جب وائبریشن ہوتی ہے تو ویوز ہوتی ہیں، جب ویوز ہوتی ہیں تو فریکوینسی ہوتی ہے. سر آپ کو سمجھ رہے ہوں گے. جب فریکوینسی ہوتی ہے تو ایک فریکوینسی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ریزوننس فریکوینسی. ریزوننس فریکوینسی وہ ہوتی ہے جب دو لنک کے درمیان ریزسٹنس منیمم ہو جائے. دو لوگوں کے درمیان جب ریزسٹنس رکاوٹ کم سے کم ہو جائے گی، اس کا مطلب سگنل اسٹرینتھ میکسیمم ہو جائے گی. سگنل اسٹرینتھ میکسیمم. تو جب آپ ریزوننس لیول پہ پہنچتے ہیں، یعنی کہ جب آپ دو، یعنی میرے اور امام کے درمیان میرا نفس لوامہ امام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میری روح کمزور تھی، میں نے فلٹرنگ کر کے اپنی روح کی کمیونیکیشن لنک کو میکسیمائز کیا، اس کو ریزوننس فریکوینسی پہ لے آیا، یعنی کہ دو فریکوینسیز آپس میں میچ کر گئیں، یعنی کہ ریزسٹنس منیمم ہو گئی. جب ریزسٹنس منیمم ہوئی تو پتہ ہے کیا ہوا، وہاں سے وہ ہے کون؟ وہ علم کا منبع ہے، وہ علم ہی علم ہے. جب آپ کی لنک میکسیمم وہاں سے کنیکٹ ہو گیا، اب وہاں سے علم کی ریولیشن آپ پہ علم عطا ہونا شروع ہو گیا. اب یہ جو علم عطا ہو رہا ہے نا، یہ 5 سینسز سے نہیں ہو رہا. یہ جو لنک ہوا نا، اب یہ آپ کے اوپر عطا ہونا
عطا ہونا شروع ہو گیا، جس کو کہتے ہیں الہام۔ الہام کا نام سنا ہے نا؟ یہ الہام کیسے ہوتا ہے؟ یہ الہام کا میں نے پوری جو ہے نا اس کی پکچر کھینچ کے دے دی آپ کو، بلاک ڈائیگرام پوری اس کی جو ہے نا میں نے بنا کے دی آپ کو۔ یہ الہام یہ آپ لنک کیسے کریٹ کر سکتے ہیں، اور لنک کریٹ کر کے وہاں سے علم، وہاں سے وزڈم، وہاں سے ڈائریکٹلی انفارمیشن نہیں، ڈائریکٹ نالج نہیں، ڈائریکٹ وزڈم، ڈائریکٹ نالج، ڈائریکٹ علم لے سکتے ہیں اور لیتے ہیں، ہر انسان کر سکتا ہے۔ اب آپ ذرا امیجن کر رہے ہیں کہ کتنا، یہی تو وجہ ہے اللہ نے 6 گاڈ رکھے ہیں۔ آپ ذرا ہم نے اپنے آپ کو ہلکا یوٹیلائز ہی نہیں کیا بھیا، یوٹیلائز ہی نہیں کیا۔ جس اسٹرکچر پہ انسان کو پروردگار نے بنا کے بھیجا تھا اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا۔ رسول کی کیا وہ حدیث یاد نہیں کہ اگر تمام مخلوق علی کی ولایت پہ اکٹھا ہو جاتی تو میں جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا؟ اس سے کیا تعلق؟ اس بات کا اس سے کیا تعلق؟ یہی تو حقیقت بیان ہوئی اس حدیثی میں۔ تو یہ ولایت جو ہے نا، یہ ہے روح کے ساتھ میکسیمم اسٹرینتھ۔ علی کی ولایت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ آل محمد کے ساتھ فل کمیونیکیشن میں ہیں۔ اس طرح کا چینل کھلا ہوا ہے، اس طرح کا وہاں سے چینل کھلا ہوا ہے، اس طرح کا ایک پائپ لگا ہوا ہے، آسان الفاظوں میں ایک پائپ لگا ہوا ہے جو اوپر سے نیچے علم کی برسات کر رہا ہے، برسات ہو رہی۔ وہاں سے آپ سمجھیں کہ ٹنکی میں سے پانی آ رہا ہے، وہ ٹنکی نہیں ہے، سمندر ہے علم کا۔ علم کے سمندر کے ساتھ آپ نے اپنا پائپ چھوٹا سا کنیکٹ کر دیا۔ اب آپ بتائیں، اور وہ ایبسلیوٹ علم ہے، وہ ایبسلیوٹ نالج ہے، ریلیٹیو نہیں، وہ ریلیٹیو نہیں، ایبسلیوٹ نالج ہے۔ وہ ایبسلیوٹ نالج سے آپ اپنا دریا، آپ اپنا کاسا، آپ اپنا جو ظرف ہے وہ بھر سکتے ہیں۔ اور ظرف کس کو کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں آپ میں جتنی کیپیسٹی ہے اتنا ایبزارب کر لیں۔ آپ ذرا امیجن کر رہے ہیں، یہ میں نے کوشش کری ان 2 دنوں میں آپ کو بریف آئیڈیا دیا کہ کیا ہوتا ہے کس طرح۔ اب اس کا سولوشن دے دوں، بات ختم ہو گئی ہے۔ سنگل لائن سولوشن آپ کو دیتا ہوں تمام مسائل۔ انسان مسئلے میں نے آپ کو بتایا کیا کیا ریزنز ہوتے ہیں، جنرل میں بات کروں۔ ویسے تو ہر انسان اپنی غلطیوں ہی کی وجہ سے پرابلمس میں آتا ہے، بٹ اگین یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم حفاظت نہیں کر رہے، تو یہ بھی تو جنرلی ایک غلطی ہے۔ ہم نے اپنے دروازے کھول کے رکھے، یہ بھی تو ایک غلطی ہے۔ آسان الفاظوں میں سنگل لائن سولوشن آپ کو بتاتا ہوں۔ سنگل لائن سولوشن جو میں نے کل بھی بتایا، جو پرسوں بھی بتایا، جو ہر بار آپ نے سنتے ہیں، آل محمد کے در پہ آ جائیں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر مجالس ارینج کرا کر، آپ اپنے ارینج نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ اپنے گھر میں ایک علم ضرور رکھیں۔ یہ جو ایک علم ہے نا، یہ بہت بڑا گارڈ ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹا سا، اچھا یہ علم کی ورتھ کیا ہے؟ یہ پلاسٹک کا بنا ہے، شاید یہ کپڑے کا بنا ہے، یہ کپڑے کا ہے نا، مگر یہ منسوب جو ہے آل محمد، جیسا ہی منسوب ہوا اس نے اپنی کیریکٹرسٹکس کو چینج کر لیا۔ اب یہ کیسے کیریکٹرسٹک چینج ہوگی یہ میں کل بتاؤں گا، کیونکہ یہ فزکس ہے پوری، یہ کیمسٹری ہے۔ یہ اس نے اپنی کیریکٹرسٹک کو چینج کر لیا۔ اب جب اس کی کیریکٹرسٹک چینج ہوئی تو اس میں سے ایسی ریڈیشن نکلی، ایسی وائبز نکلی جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں۔ اب ہم نے اپنی زندگیوں میں صرف محرم میں، اب اگین میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں اپنے ذات کو کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ ہم ان سے دور ہوئے۔ جب ہم ان سے دور ہوئے تو ڈیفینیٹلی وہی جو میرے قرآن کی، جو میں نے سرنامہ آیت قرآن کی جو رکھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، اور کچھ لوگ جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے اوپر بغیر علم۔
علم نہ ہونے کی وجہ سے پروردگار سے جھگڑا کرتے ہیں اور سرکش شیطانوں کی پیروی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو آل محمد سے دور ہے وہ علم سے دور ہے. جو آل محمد سے دور ہے وہ علم سے دور ہے. جو علم سے دور ہے وہ شیطان سے قریب ہے. اور جو شیطان سے قریب ہے وہ پرابلمز میں ہے. جو شیطان سے قریب ہے اس کا کمیونیکیشن لنک آل محمد سے ویک ہے اور شیطان سے اسٹرانگ ہے. ایک کمیونیکیشن لنک آل محمد کے ساتھ ہے, ایک کمیونیکیشن لنک شیطان کے ساتھ بھی تو ہے. آپ اس کو ان انٹینشنلی, مجھے پتا ہے کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا, آپ اپنے شیطانی کمیونیکیشن لنک کو ان انٹینشنلی اسٹرینتھن کر رہے ہیں, اس کو مضبوط کر رہے ہیں. اور میں نے بتایا تھا یہ دونوں انورسلی پروپورشنل ہے. جب ایک طاقتور ہو رہا ہے تو دوسرا ویک ہو رہا ہے. درود بھیجے محمد والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, 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 آواز بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. بات میری سمجھ آئی آج کی؟ چاہے کتابیں کھول کے سائنس سے کسی بھی طرح سے, چاہے علم کے دریا بہا دیے جائیں, چاہے آپ کو سب پتہ چل جائے, مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک دو آنسو نہ ہو. شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی, حسین کی ماں راضی نہیں ہوتی. وہ آتی میرا ہمارا علم سننے نہیں ہے, وہ صرف آنسوؤں کی تلاش میں آتی کہ شاید کوئی میرا محب میرے حسین پہ رونے والا, شاید کوئی دو آنسو نذرانے کے طور پہ دے. 5 محرم منسوب ہے اسی شام والی بی بی کے 2 شہزادوں سے. اور یہ شام والی بی بی پتہ ہے کون ہے؟ پروردگار کا دین پہنچایا محمد نے, محمد کا دین بچایا حسین نے, اور حسین کو بچایا بی بی زینب نے. کہ مقصد حسین کو پہنچانے والی بچانے والی بی بی زینب ہی ہے. اگر یہ شام میں خطبے نہ ہوتے تو شاید حسین کی اس عزاداری کو کوئی نہیں یاد رکھتا. یہ عزاداری کی بنیاد رکھنے والی بی بی ہے. ان بی بی نے اپنا سب کچھ لٹا دیا حسین کے لیے, اور حسین نے سب کچھ لٹا دیا اپنے نانا کے دین کے لیے. حسین نے سب کچھ لٹا دیا اپنے نانا کے دین کے لیے. بی بی کے پوری نسل قربان کر دی کربلا میں. بی بی اپنے تمام بچے قربان کر دیے ہیں بی بی زینب نے کربلا میں. عزاداروں, آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب 28 صفر کو یہ مدینہ سے قافلہ نکلا ہے تو بی بی عبداللہ جو ان کے شوہر ہیں, ابن جعفر طیار, ان کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں حسین کے ساتھ جا رہی ہوں, الوداع عبداللہ. تو وہاں حضرت عبداللہ کیونکہ وہ بیمار ہیں وہ اس لیے نہیں آئے اس قافلے میں, اور بیماری تو شاید بہانہ ہے, جس کا نام لکھا تھا وہی صرف قافلے میں گیا ہے, وہ نہیں آئے. تو جب بی بی گئی ہیں, پوچھا ہے کہ عبداللہ مجھے اجازت دیجئے, میں حسین کے ساتھ جا رہی ہوں. تو عبداللہ کہتے ہیں بالکل بی بی آپ جائیے, آپ کا حق ہے, کیونکہ مولا علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی میری بیٹی حسین کے ساتھ سفر میں جانے کی اجازت رہے
تو ان کو منع نہیں کرنا. تو جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ کو اجازت ہے. جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے, میری طرف سے آپ جو کچھ لینا چاہیں لے جائیں, کنیزیں لے جائیں, پیسے لے جائیں, اور جو کچھ چاہیے آپ یہاں سے لے جائیں. بیوی کہتی ہیں مجھے عبداللہ آپ سے کچھ نہیں چاہیے, یاد رکھیے گا میں صرف اس گھر سے ایک چادر لے کر جا رہی ہوں, بس ایک دعا کیجیے گا کہ میری چادر مجھ سے جدا نہ ہو. عبداللہ کہتے ہیں جائیے بی بی آپ جائیے, مگر ہاں ایک بار یہاں حسین کو بلا لیجئے, مولا حسین کو بلا لیجئے. آپ حسین مولا حسین کے ساتھ چلی جائیے. جب مولا حسین آتے ہیں, عبداللہ جناب عبداللہ کے پاس حسین آتے ہیں, تو اس وقت جناب عبداللہ اپنے دونوں بیٹوں کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری طرف سے حسین پہ میرے اونو محمد فدیہ, میری طرف سے اونو محمد, اے حسین آپ پہ فدیہ. آزادارو یہ قافلہ جاتا ہے, اور ہاں جب 2 محرم کو یہ کربلا پہنچتا ہے, اور پھر وہاں 4 محرم کو خیمے ہٹائے جاتے ہیں, اور پھر 9 محرم کو جب الاتش کی صدائیں ہر طرف سے آ رہی ہے, ایک 10 محرم کو ایک لاشا اٹھایا جا رہا ہے. کبھی حسین ایک اصحاب کا لاشا لا رہے ہیں, کبھی دوسرے کا لاشا لا رہے ہیں, کبھی کسی کا لاشا لا رہے ہیں. یہ دونوں چھوٹے بچے انتظار کر رہے ہیں کہ ماموں ہمارا نمبر ہمیں کب بھیجیں گے ماموں. یہ جاتے ہیں اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں, اونو محمد جاتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں اجازت دلائیں. مولا کو بلاتی ہیں بی بی, اور ایک بار پھر بیچ میں بٹھاتی ہیں امام حسین کو, اور اپنے دونوں بیٹوں کا طواف کرنا شروع کرتی ہے کہ میری طرف سے آپ کیوں, میں اپنے دونوں بیٹے صدقہ کرتی ہوں آپ پہ, میرا بھائی حسین بن جائے, اور محمد رہے یا نہ رہے. مولا عباس تیار کرتے ہیں دونوں بیٹوں کو, دونوں بچوں کو, اونو محمد کو. 13 سال 11 سال 12 سال کی عمریں ہیں دونوں کی. تیار کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے امامن بہناتے ہیں, ہاتھوں میں تلوار دیتے ہیں, خود اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں پہ بٹھاتے ہیں, اور پھر یہ دونوں بھائی آپس میں بات کرتے ہیں. کہتے ہیں اون اور محمد آپس میں بات کر رہے ہیں کہ بھیا ہم جعفر طیار ہمارے نانا ہیں, ہمارے دادا علی ابن ابی طالب ہیں, آؤ اس فوج اشقیہ کو دکھا دیتے ہیں. ایک بھیا تم علی کی طرح لڑنا, میں جعفر طیار کی طرح لڑوں گا, اور بتا دوں گا کہ ہماری رگوں میں خون کن کا ہے. آزاداروں حملہ کرتے ہیں, دونوں بھائی حملہ کرتے ہیں. فوج اشقیہ تتر بتر ہوتی ہے, فوج اشقیہ کو چیرتے ہوئے نہر فرات پہ پہنچ جاتے ہیں. اب جب نہر فرات کی ٹھنڈی ہوائیں ان کو لگتی ہے تو کہتے ہیں کاش ہم مشک بھی لے آتے تو اپنی بہن سکینہ کے لیے, ارے کچھ پانی کا انتظام ہو جاتا. مگر آزاداروں سکینہ کو پانی نصیب نہیں تھا. یہ دونوں بچے واپس حملہ کرتے ہیں. اس بار فوج کہتی ہے, فوج اشقیہ کہتی ہے کہ نہیں, ان کو گھیر کے مارو, ایک ہی طریقہ ہے. ایک کے خون میں علی کا خون ہے, ان کے جسم میں علی کا خون ہے, جعفر طیار کا خون ہے. ان سے اس طرح نہیں لڑا جا سکتا. آزاداروں اونو محمد کو گھیر لیا گیا. آزاداروں اب جب یہ زیر سے زمین پہ آتے ہیں تو آواز دیتے ہیں, آئے اماں, آئے امو, آئے حسین, آئے عباس, کوئی تو مدد کو آؤ.
آزادانو آزادانو، میں نے ایک روایت پڑھی ہے، خود دیکھی ہے، آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اول محمد کا جو روزہ ہے، محمد کا روزہ الگ ہے اور اون کا الگ ہے، اون کا بڑا دور ہے اور محمد کا لاشا گنج شہیدہ میں ہے۔ یہ الگ الگ کیوں ہے؟ یہ الگ الگ اس لیے ہے کہ یہ دونوں بھائی لڑتے لڑتے بہت دور نکل گئے تھے۔ جب یہ زیر سے زمین پہ آئے ہیں تو ان کی آوازیں وہاں تک خیموں تک نہیں گئی ہیں۔ اس وقت ایک شقی نے جو چھوٹا بھائی محمد ہے، اس کے پشت میں نیزہ بے بس کیا، اپنے کندھے پہ لاشا لے جا کر اس نے خیموں کی طرح ڈالا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ Yo, Hussein.